شہروز سراج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سوشل ورکر ہیں. جو میں نے آغاز میں ہی کہا کہ شجر کاری کی اور درختوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹری مین کا بھی ان کو خطاب ملا. میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید کروں گی. یوز ٹو ہو چکے ہیں نا کہ بھئی ہمارے شہر کو ہم نے گندا رکھنا ہے, گاڑی سے شیشہ ہم نے اتارا اور ہم نے کچھ بھی پھینک دیا. کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ ہماری جو کیمپین ہے بیسیکلی 10 سال سے جو میں لے کے چل رہا ہوں, وہ کیمپین کا آغاز ہی کلین اور گرین سے ہوتا ہے. اگر ماحول صاف ہوگا تبھی نا ہم اس کو جا کے ہرا بھرا کریں گے. اور آپ نے صفائی کے بارے میں بتایا, وضو کے بارے میں بتایا, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وضو کا پانی جو استعمال ہو جاتا ہے نالوں میں چلے جاتا ہے, ہم نے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے پورا فارسٹ بنایا ہے. میم بھی انوائٹڈ تھی وہاں پہ, میم نے بھی آگے پودے لگائے تھے کہ پانی جو ضائع ہو رہا تھا وہ بھی ایک نعمت ہے. آج ہم ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں پریشان ہے کہ گرمی بڑھ رہی ہے, درجہ حرارت بڑھ رہا ہے, درخت نہیں ہے. تو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پہ درختوں کو نہیں کاٹنا. اگر آپ کوئی پودا لگاتے ہیں, اس سے کوئی چرند پرند کوئی انسان کوئی بھی فائدہ اٹھاتا ہے تو تا قیامت آپ کے لیے صدقہ جاریہ. تو یہ کلین اور گرین جو ہے نا, آج ہم لوگ اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور اپنا کام ہو رہا ہے اور بڑی بڑی این جی اوز اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اگر ہم صرف اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس پہ عمل کر لیتے ہیں کہ کچرا کلین صاف ستھرا رہنے کی ذمہ داری صرف میری اپنی تھوڑی نہ ہے, صرف میرے اپنے گھر کی تھوڑی نہ ہے, میرے اپنے شہر کی بھی ہے. جیسے میم نے کہا ہم گاڑی سے کچرا اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, ایسی میں لوگوں سے کہوں گا کہ آج سے ہم 20 سال پہلے جائیں, صرف 90s کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا نا, ہر کوئی کپڑے کا بیگ لے کے سبزی لینے جاتا تھا. شاپرز کچرا آج کیا 80% جو روڈوں پہ کچرا ہے وہ شاپر بیگز ہی کچرے کی شکل میں نالوں میں جاتے ہیں, اس کو بلاک کرتے ہیں. جب بارش ہوتا ہے وہی پانی ہمارے روڈوں میں ہمارے گھروں میں آتا ہے. ہمارے لیے وہی مضر صحت بھی ہے. بالکل, نیچر سے جب ہم فائٹ کریں گے تو نیچر بھی ہمیں اس کا رزلٹ دے گا. آج سے آپ 90s کے اندر دیکھیں, بارشیں ہوتی تھی شہر کے اندر. اب میم نے آپ نے جیسے اسٹارٹر میں بتایا کہ ہم پھولوں کے لیے ترس گئے, ہم ہریالی دیکھنے کے لیے ترس گئے. اسی شہر میں کوئل, بلبل, مینا, ہرے طوطے ہر گھروں میں ہوتے تھے. ہر گھر کے باہر ایک صحن تھا, وہ ایک اچھی سوسائٹی تھی. بس جس طریقے سے ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں دن بدن, ہم اپنا انفراسٹرکچر بھی خراب کرتے جا رہے ہیں, اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی خراب کرتے جا رہے ہیں. پہلے ایک اینٹی بایوٹک کھاتے تھے 6 مہینے تک بیمار نہیں ہوتے تھے, اب ہر مہینے جو ہے آپ ایک اینٹی بایوٹک کھا رہے ہیں. ہر دوسرا بندہ جو ہے سائنس کے اس میں مسئلہ ہوا ہوا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس اتنی خراب ہو گئی ہے. ابھی تو میں کراچی کا دیکھتے ہوئے آیا ہوں کہ اب میں 24 گھنٹے میں کراچی میں گزار رہا ہوں تو میں نے سمجھے 2 سگریٹ پیے. اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر ایسے شہر بھی موجود ہیں کہ جہاں پہ 24 گھنٹہ گزارنا ایسا ہے کہ وہاں پہ 40 سگریٹ پیے ہوں. بالکل, یعنی ہم اسموکنگ نہیں کرتے لیکن ہمیں آلودگی اسموکنگ کروا رہی ہے ہمارے. تو یہی شہر کراچی ہے, یہی پاکستان کے اندر شہر لاہور ہے, اور اسی پاکستان کے اندر شہر ایک ہنزا ہے. وہاں پہ اسلام آباد بھی بہت خوبصورت ہے. اسلام آباد تو ہنزا کے دنیا میں نام آ چکا ہے, بیوٹیفل اور خوبصورت ہے. لیکن ہنزا میں رہنے والوں کی عمریں جو ہے نا 20 سال زیادہ ہو گئی ہیں انوائرمنٹ کی وجہ سے, کلین اینڈ گرین صفائی کی وجہ سے, آب و ہوا اچھا ہونے کی وجہ سے. اور یہی کراچی اور لاہور میں رہنے والوں کی عمریں 7 سال کم ہو گئی ہیں. صفائی سے ایک مراد ہم لیتے ہیں کہ شاید کچرا ہی صرف ایک گندگی کا پارٹ ہے, پر ایئر کوالٹی جو ہے وہ بھی ایک صفائی کا حصہ ہے, وہ بھی بہت زیادہ گندا ہوتے جا رہا ہے. اس کے لیے میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا جہاں آپ صفائی کر رہے ہوتے ہیں نا, وہیں اپنے گھروں میں آپ انڈور پلانٹ رکھیں. ہمارے دوست ہیں نجیب بھائی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر آرٹیفیشل پلانٹس آپ کو نظر نہیں آتے نا. آپ کے گھروں کے اندر پہلے ہوتا تھا کہ واش روم جو ہے نا ایک صحن کراس کر کے ہوتا تھا. آپ کا روم یہاں ہے, ایک صحن کراس کر کے آپ واش روم جاتے تھے. اب جب سے اٹیچ باتھ روم کا کانسیپٹ شروع ہوا ہے, سارے جرم ساری چیزیں تو وہی ہم نے خود پال لی ہیں, پیدا کر لی. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی خود مارنا شروع کی ہے. اپنی جو رہن سہن کو جب ہم نے ماڈرن کرنا شروع کیا, اپڈیٹ کرنا شروع کیا, تو ہم جو پہلے لوگوں کی عمر 80 سال ہوتی تھی, اب ہم 60 سال 50 سال کی عمر میں شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, دیگر مریض بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں آرٹیفیشل پلانٹس کی جگہ انڈورس پلانٹ رکھوں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ انڈورس پلانٹ وہ پلانٹس ہیں جو 24 آورس آپ کو فریش آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں, جو آپ کے ارد گرد ہیلتھ کے لیے اچھے ہوتے ہیں نا. بہت اچھا ہے. اور مفتی صاحب سے بھی کیونکہ سوال, کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے, اور میری کوشش یہ ہے کہ ہمارے ناظرین تک اچھا, میں بس معذرت کروں گی کہ وقت کرنے کے لیے شہر میں تو اچھائی کی امید ہوتی ہے دوستوں سے. میم کہتے ہیں نا کہ ایک بھائی تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی ماں کے پیٹ سے آتا ہے, اور دوسرا بھائی وہ ہوتا ہے جو آپ خود چنتے ہو دوست کی شکل میں. اور اگر میں نے اچھے دوست سنے, سر نے جیسے کہا نا اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھے لوگوں سے ملیں گے. میں اپنے دوستوں کی بات کرتا ہوں تو میرا دوست ایک عبدالباسط پتنگیا, ایک اینو رضا, ریحان صدیقی, شیف صدیقی, یہ وہ لوگ ہیں. اگر ایک دفعہ میں کسی پروگرام میں جا رہا تھا, میں بہت پریشان تھا, اور میرا ایک دوست ہے سویب صدیقی, میں نے کہا یار
मुझे आज सिगरेट दे दो पीने के लिए। उसने कहा तुम मुझसे कल मांगो, मैं तुम्हें पूरी डिबिया दे दूंगा सिगरेट की पीने के लिए, लेकिन अभी पीने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने अगर आज टेंशन में पी ली ना सिगरेट तो वो तो हमेशा पीते रहोगे, आदत बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि ऐसे दोस्त भी हैं हमारे साथ कि हमारी ही इस्लाह कर देते हैं वो। तो आप ना अच्छी माहौल में, अच्छी गैदरिंग में रहेंगे तो आपके अच्छे दोस्त हैं, वही आपके अच्छे बुरे वक्त में काम आएंगे। और अगर आप अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं रहेंगे तो आज आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टीवी पे अरहुमान और ये वो केसेस चल रहे हैं, वो भी एक दोस्तों की गैदरिंग है, नशों में लगे हुए हैं और अपना भी करियर तबाह कर रहे हैं, अपने वालिदैन को भी रुस्वा कर रहे हैं, और फिर आखिरत का अंजाम तो फिर अल्लाह पाक ही जानता है उनके साथ क्या होगा। अच्छा, गहरी